دن کا آغاز جب آپ کو اکیلے ہی کرنا ہو، مینس کہ آپ کے پاس کوئی ہیلپر وغیرہ نہ ہو کام کرنے کے لیے اور آپ کو سارے کام خود ہی مینیج کرنے ہوں، تو ہر دکھ درد میں بھول کر ہی سارے کام اسٹارٹ کرنے چاہیے۔ تو آج کا دن کا آغاز اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل الینا ہاؤس وائف۔ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے میں ناشتہ بنانے کے لیے آ گئی تھی کچن میں۔ 6:30 بجے کا ٹائم ہے اور بچوں نے جانا تھا اسکول۔ بارشوں کے بعد جو ہے نا آج اسکول فرسٹ ڈے اوپن ہوا تھا اور یہاں میں ایک پراٹھا ریڈی کر چکی تھی، تو میں نے کہا چلیں آج کی مارننگ روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ مارننگ روٹین آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ابھی تک بالکل بھی شیئر نہیں کری ہے۔ تو میں نے کہا چلیں آج کی مارننگ روٹین اسکول کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ اور یہاں پر میں بنا رہی تھی پراٹھے۔ اچھا، یہاں پر جب آپ کو نظر آئے نا کہ سارے کام آپ نے خود نے اکیلے مینیج کرنے، مینس کہ آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ کرانے کے لیے نہیں ہے اور آپ نے سارے ہی کام خود ہی سے مینیج کرنے ہیں، مینس کہ بچوں کو اسکول بھیجنا، بچوں کو تیار کرنا، بچوں کو کھلانا پلانا، سارا کچھ اکیلے ہی کرنا ہے، تو یقین جانیں تب آپ نا عورت ایک نا باخوددار ہوتی ہے، وہ اندر اندر جو ہے نا خود اپنی ہمت لے آتی ہے۔ وہ کہتی ہے جب کرنا ہی خود ہے تو پھر تھوڑی بہت ہمت لے آؤ۔ یہ صرف جو ہنر ہے یا یہ جو ایک صلاحیت ہے نا وہ صرف ایک عورت کے اندر ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ہے نا میں ریڈی ہو گئی ہوں اور بس ریڈی ہوتے کے ساتھ ہی میں کچن کے اندر آ گئی تھی اور ساتھ ہی میں جو ہے نا پراٹھا میں ایک بنا چکی تھی اور بچوں کے اور پراٹھے بنا رہی تھی۔ تینوں کو اسکول کے لیے ریڈی کرنا ہے ابھی میں نے۔ تو آج کا دن کا آغاز میرا یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کچن سے آپ لوگوں کے ساتھ۔ ویسے تو ڈیلی بیسس پہ ہی ہمارا صبح ناشتہ سب سے پہلے بچے اٹھتے کے ساتھ ہی بستر پہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مما ناشتہ، تو انہیں اٹھتے کے ساتھ ہی پہلے ناشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ جب ایک عورت جو ہے نا مطلب کہ لڑکی ہوتی ہے، کنواری ہوتی ہے، تو اس کو درد جتنا بھی ہو نا، مطلب تھوڑا سا بھی ہو نا، وہ زیادہ لگتا ہے۔ مطلب ظاہر ہے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تو اس کو درد کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے درد زیادہ ہے، تو وہ جو ہے نا کام میں الکسی کرتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی ہے، مطلب وہ جو ہے نا لیٹی پڑی رہتی ہے۔ اور جب ایک عورت ماں بن جاتی ہے نا تو پھر وہ اولاد کے لیے اپنی بہت اسٹرگل کرتی ہے۔ دیکھیں مجھے یہ ساری چیزیں نہیں پتہ تھیں، وہ اس لیے پتہ نہیں تھیں، ظاہر ہے ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہمیں ان ساری چیزوں کی کیا معلومات ہوگی، اور جب ہماری شادی ہوئی نا تو پھر اس چیز کا احساس ہوا نہیں یار، ہر ماں بہت محنت سے اپنی اولاد کو پالتی ہے اور بہت مشکلوں سے بڑا کرتی ہے۔ تو آج ان ساری چیزوں کا کوئی احساس ہوا ہے، تو جو ہے نا آپ لوگ بھی یہی ہے کہ اپنی ماں کی قدر کریں اور احساس کریں۔ اللہ پاک ہر کسی کی ماں کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ اچھا، میرا یہاں کام جو ہے نا فنش نہیں ہو جاتا ناشتہ بنانے کے بعد۔ ناشتہ بنانے کے بعد جب میں کمرے میں جاتی ہوں تو اس تینوں کی الگ الگ فرمائشیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کڑک پراٹھا چاہیے ہوتا ہے، تو ایک کو تلی ہوئی روٹی چاہیے ہوتی ہے، تو ایک کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے، یا ایک نے مما سے کھانا ہوتا ہے۔ مطلب تینوں کی الگ الگ فرمائشیں ہوتی ہیں، تو پھر ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ فرمائشوں کے بعد آ جائیں جب ان کو تیار کرنے کی باری ہوتی ہے تو پھر تینوں بولتے ہیں پہلے میں تیار ہوں گا۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ کہیں پر بھی ذمہ داری اینڈ نہیں ہوتی ہے، کہیں پر بھی ذمہ داری ایک عورت کی اینڈ نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ ہی مطلب کہ اسٹرگل کرنا ہے عورت نے۔ تو بس یہاں پر ناشتہ بنا رہی تھی میں، اور ناشتہ بناتے ہی میں آواز لگا دیتی ہوں بچوں کو کہ بیٹا اٹھ جاؤ اور ناشتہ کر لو۔ یہاں پر تھوڑا ہی نا مطلب ہمارے اذان صاحب کرتے ہیں کہ مما میں نہیں اٹھ رہا۔ اذان سب سے ہمارا لیٹ اٹھتا ہے، مطلب کہ ناشتہ کرنے میں نا سب سے زیادہ ناٹک جو ہے نا ہمارے اذان کے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، مطلب کہ ابھی تو یار وہ 4 سال کا ہوا ہے، مطلب کہ اس کے سر بھی یہی کہہ رہے تھے اسکول کے کہ آپ بہت ہی چھوٹی عمر میں جو ہے نا اس کو ایڈمیشن کروا رہی ہیں، ابھی یہ چھوٹا ہے۔ تو کیا کریں کہ اچھا ہے چھوٹا ہے، بچے کے مائنڈ میں ہر چیز بیٹھ جاتی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ میں جو ہے نا جب اسکول جاتی تھی نا تو میری مما یہ بات بتاتی ہیں کہ میری مما جو ہے نا اسکول میں جب میرا بریک ہوا کرتا تھا نا تو میرا فٹر لے کر آتی تھی، تو میں اتنی چھوٹی سی تھی، مطلب کہ مجھے جو ہے نا 2.5 سال کی عمر میں میری مما نے اسکول لگا دیا تھا۔ مطلب کہ جب میری مما سب سے چھوٹے والے بھائی کی اپنی فیس جمع کروانے گئی تھی نا اسکول، تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہاں پر قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھتے کے ساتھ کہا تھا مما یہ قائد اعظم ہے نا، تو وہاں کی میڈم نے جو ہے نا ان کو کہا تھا میری مما کو کہ بچی جو ہے نا بہت ٹیلنٹڈ ہے اور اس کو آپ نے اسکول لگا دیں۔ تو میری
مما نے نا اسی دن مجھے نا اسکول لگا دیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چھوٹی عمروں میں لگا دیں گے نا تو ان کے مائنڈ میں ہر ایک چیز بیٹھ جائے گی۔ اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بچوں کو اٹھایا ہے، یہاں پر سب سے پہلے ہماری شفا اٹھتی ہے، جیسے اس کو ہلاؤ نا تو پہلے شفا اٹھ جاتی ہے۔ وہ پتہ ہے کیوں اٹھتی ہے؟ وہ اس لیے اٹھتی ہے کہ وہ جو ہے نا کڑک پراٹھا ڈھونڈتی ہے کہ کڑک پراٹھا کون سا ہے، سب سے پہلے میں وہی لوں گی۔ اور یہاں پر جو ہے نا ایشول 2 تھپڑ کھا کے پھر انسان بنی ہے۔ ایشول ہمارے نخرے کرتی ہے تھوڑے سے نا، بس اس کو میں پیار پیار میں بہلا لیتی ہوں، مطلب وہ سب سے زیادہ پیار جو ہے نا مجھ سے کرتی ہے۔ اچھا میرے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بس سے بچائے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ تو جو ہے نا ہمارے چاروں بچے بٹے ہوئے ہیں، مینس کہ 2 بچے میرے ہیں تو 2 بچے شہزاد کے ہیں۔ شفا اور اذان جو ہے نا وہ میرے ہسبینڈ کی ہیں، مطلب کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بابا کے ہیں۔ اور زیان اور اشمل یہ دونوں جو ہے نا وہ میرے ہیں، مطلب کہ یہ دونوں بولتے ہیں کہ ہم مما کے ہیں۔ تو مطلب بچے جو ہے نا ہمارے آپس میں بٹے ہوئے ہیں، بچے بولتے ہیں کہ ہم مما۔ اور جو بات حقیقت ہے ماننے والی، اشمل مجھ سے نا بہت زیادہ پیار کرتی ہے، بہت زیادہ، مطلب شفا بھی کرتی ہے لیکن شفا جو ہے نا اشمل کی حد تک نہیں کرتی ہے۔ اشمل میری ماشاءاللہ بہت محبت کرتی ہے۔ اور جب ہمارے بچے اٹھتے ہیں نا تو یہ جو ہے نا ہمارا چھوٹو یہ ہمارے ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے، جیسے ہی میں مطلب بیڈ سے اٹھتی نہیں ہوں اور یہ ساتھ ہی کے ساتھ اٹھ جاتا ہے۔ اٹھتے کے ساتھ اس کا کام ہوتا ہے اس کو چھیڑ اس کو چھیڑ، اس کے یونیفارم پہ اس کا یونیفارم پہ، مطلب کہ بہت تنگ کرتا ہے۔ اور باتوں ہی باتوں میں آپ کے ساتھ بچوں نے ناشتہ بھی کر لیا اور ساتھ میں بچے ریڈی بھی ہو گئے۔ اور یہاں پر جو ہے نا شہزاد جو ہے نا اذان کو پہنا رہے تھے ساکس۔ اذان تھوڑا ہمارا میں نے بتایا نا کہ بہت ناٹک کر کے ریڈی ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پر محمد زین میں نے جیسی دوپٹہ اوڑھا تو یہ سمجھ رہا ہے شاید میں جا رہی ہوں، تو یہ پیچھے لگ رہا تھا کہ مما مجھے گود میں لے لیں۔ اور اب جانے لگے ہیں بچے اسکول، اور بچوں کو اسکول چھوڑنے ان کے بابا جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر، تھوڑے نہیں زیادہ ہی فاصلے پر ہے اسکول، تو ان کے بابا بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں بائک پر۔ اور اشمل جو ہے نا میری بہت زیادہ جو ہے نا پریشان کرتی ہے جاتے وقت، مطلب کہ بار بار اللہ حافظ کرے گی، کبھی مجھے بولے گی مما مجھے پپو پاری کر لو۔ پپو پاری سے مطلب مراد ہے کہ وہ بولتی ہے مجھے پیار کر لو۔ منٹ پیچھے جو ہے نا بار بار اللہ حافظ کرے گی، مطلب کہ اس کا دل نہیں لگتا۔ اور یقین مانے جب اسکول سے آئے گی تو اتنا پیار کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میرا پورا منہ گیلا کر دیتی ہے۔ مما مجھے آپ کی بہت یاد آئی تھی، مما مجھے آپ بہت یاد آ رہی تھی، مطلب کہ بے انتہا محبت کرتی ہیں مجھ سے وہ۔ میں جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ اس کا اکیلے میں ولاگ بھی شیئر کروں گی کہ مینس کہ اس کا میرے ساتھ لو کس طرح کا ہے۔ اور یہاں پر میرے بچے جو ہے نا نیچے اتر چکے تھے۔ اچھا میں رہتی ہوں اوپر مطلب فرسٹ فلور پہ، اور نیچے میرے رہتے ہیں ان لاس۔ تو یہاں پر جو ہے نا شہزاد جا رہے تھے بائک پہ بچوں کو چھوڑنے کے لیے، اور انہوں نے جو ہے نا بیگ بچوں کے لے لیتے ہیں، کیونکہ آج کل نا یقین مانے بچوں کے بیگ جو ہے نا بچوں کے ویٹ سے زیادہ ہیں۔ اور ہماری جو شفا کا بیگ ہے نا یقین مانے اگر میں کندھے پہ لے لوں تو میرا کندھا جو ہے نا بالکل شولڈر میرا بینڈ ہو جاتا ہے۔ مجھے اتنی کوئی تکلیف ہوتی ہے نا شولڈر میں، اتنی کوئی تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ بہت زیادہ ہیوی بیگ ہے میری شفا کا۔ تو آج کل کی نا پڑھائیوں سے زیادہ جو ہے نا بچوں کے بیگ ہیوی ہیں، تو جو ہے نا آج کل پڑھائیاں بھی زیادہ ہیں۔ اچھا پہلے KG 2 میں جو ہے نا جسٹ رائٹنگ ہوتی تھی، یہاں جو ہے نا کیا کہتے ہیں بچوں کو تھوڑا بہت مطلب بتایا جاتا تھا۔ چلیں جی خیر ہو گئی، اللہ پاک ہر بچے کو کامیاب کرے، میں تو یہی بولوں گی۔ اور جو ہے نا میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد پھر تھوڑی سی دیر سو جاتی ہوں، کیونکہ میں صبح 6:30 بجے اٹھتی ہوں، تو نیند مجھے بہت آتی ہے، کیونکہ محمد زیان رات میں مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ پھر میں بچوں کو بھیجنے کے بعد نا 4 جو ہے نا سو کر اٹھتی ہوں تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے، پھر اٹھ کے اپنے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ ہوپ سو آج کی اسکول کی روٹین آپ لوگوں کو میری پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب اچھا سا کمنٹ ضرور کریے گا، اور آپ لوگوں کو میرے ولاگس کیسے لگتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ بچوں کے اسکول سے آنے کے بعد کی روٹین اور ایوننگ کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔